الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما۔ سورۃ النساء آیات 129 اور 130۔ آیات نمبر 128 میں ہم نے یہ بات جانی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوشش کی جائے کہ رشتے کے نبھانے کے لیے اگر قربانی دینی پڑتی ہے، اور جو بھی میاں بیوی میں سے جتنی قربانی دے گی یا دے گا تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے۔ صبر اور شکر کے ساتھ معاملہ کریں گے تو بہت بہتر ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَن تَسْتَطِيعُوا، اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھ سکتے، تم ہرگز طاقت نہیں رکھتے، ان تعدلوا، کہ تم عدل کرو، بین النساء، عورتوں کے درمیان، یعنی دو یا دو سے زیادہ بیویوں کے درمیان ہر لحاظ سے پوری مساوات برتنا انسانی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ عورتوں میں اپنی طبیعتوں، اخلاق، عادات، حسن و صورت، عمر وغیرہ میں ایک دوسرے سے فرق ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر مرد کا میلان ایک کی طرف زیادہ اور دوسری کی طرف کم ہو تو یہ ایک فطرتی امر ہے جس پر وہ چاہے بھی تو قابو نہیں پا سکتا۔ لہٰذا قرآن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہونے کی صورت میں ایک کی طرف اس طرح نہ جھک جائے کہ دوسری معلق ہو جائے۔ اس لیے فرمایا وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم اس بات کے حریص ہو، اگرچہ تم یہ کوشش کرو کہ ان کے درمیان عدل کر سکو، لیکن تمام کے تمام معاملات میں تم عدل نہیں کر سکتے۔ بس مطلوب کیا ہے؟ فَلَا تَمِيلُوا، پس تم نہ جھک جاؤ، كُلَّ الْمَيْلِ، مکمل طرح جھک جانا، فَتَذَرُوهَا، پس تم چھوڑ دو، كَالْمُعَلَّقَةِ، لٹکی ہوئی، چھوڑی ہوئی، یعنی ایک کی جانب اس قدر میل ہو جائے، ایک کی طرف اتنا میلان ہو جائے، رغبت ہو جائے کہ دوسری کو بالکل بندہ نظر انداز کر دے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ منع ہے۔ گویا اس کا کوئی شوہر ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ غیر شادی شدہ ہے کہ کہیں اور نکاح کر لے، یعنی وہ ایسی لٹکی ہوئی ہے کہ نہ بیچاری کے ساتھ کوئی حسن سلوک ہے، نہ اس کا کوئی خیال رکھا جاتا ہے، تو اب شوہر ہونے کی وجہ سے وہ کسی اور سے نکاح بھی نہیں کر سکتی، تو یہ حرام ہے۔ ظاہری حقوق میں عورتوں سے مساوی سلوک کیا جائے، دل کے میلان پر گرفت نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا یا اللہ، یہ میری بیویوں کے درمیان اس چیز کی تقسیم ہے جس کا میں اختیار رکھتا ہوں، یعنی کپڑا، کھانا پینا، سونا بیٹھنا، لہٰذا تو مجھے اس چیز پر ملامت نہ فرما جس کا میں اختیار نہیں رکھتا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم اصلاح کر لو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ، پس یقیناً اللہ تعالیٰ، كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، ہے درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اللہ کی یہ صفت ہے، کسی بھی انسان کو یہ احساس ہو گیا کہ میں نے ناانصافی کی ہے یا کسی معاملے میں زیادتی کی ہے، اور پھر وہ اگر رجوع کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی درگزر کرنے والے ہیں۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں، یعنی اب یہ بات واضح ہو جاتی ہے ان دونوں کا ساتھ رہنا ناممکن سا ہے، اور ایسے رہنے یا نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس کیفیت میں پھر بہتر یہی ہے کہ انسان ایسی کیفیت میں علیحدگی اختیار کر لے۔ یہ دوسری صورت ہو گئی کہ میاں بیوی کے درمیان صلح کی کوئی صورت باقی نہ رہی تو اچھے طریقے سے علیحدگی اختیار کر لی جائے، اللہ تعالیٰ دونوں کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ مرد کو دوسری بیوی مل جائے گی جو اسے پسند ہو، اور عورت کو دوسرا شوہر مل جائے گا جو اس سے محبت کرنے والا اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنے والا ہوگا۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس سے اسلام کے احکام کی حکمت، وسعت اور رحمت کا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ بعض مذاہب میں طلاق کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ جب نکاح ہو گیا، اب وہ خواہ ایک دوسرے سے کتنے ہی متنفر کیوں نہ ہو جائیں، خواہ ان کی زندگی جہنم کا نمونہ کیوں نہ بن جائے، طلاق نہیں دے سکتے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام میں ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جب تعلق روگ بن جائے تو اس کا ٹوٹ جانا ہی اچھا ہے۔ اسلام نے دونوں کے لیے علیحدگی کا راستہ رکھا ہے جس کے ذریعے سے وہ نئی زندگی شروع کر کے امن اور اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔
ایک حدیث بیان کی جاتی ہے عمومی طور پر ہمارے ہاں کہ ابغض الحلال عند اللہ طلاق، کہ اللہ کے نزدیک حلال میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی نہیں ہے، اور جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ سنداً ضعیف بھی ہے۔ تو اس لیے اسلام کے اندر یہ بڑی خوبصورتی ہے کہ کوشش حتی الامکان یہی ہونی چاہیے کہ ایک دفعہ شادی ہو جائے تو انسان ساری زندگی سکون سے گزاریں، لیکن اگر کوئی وجہ ایسی ہے کہ ان کا آپس میں اس طرح زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے، تو اسلام یہی کہتا ہے کہ پھر اس کو ایسا معلق چھوڑ دے انسان، کہ جس طرح بعض اوقات سننے میں آتا ہے کہ نہ بھائی میں اسے طلاق دوں گا اور نہ ہی میں اسے بساؤں گا، یعنی دوسرے کی زندگی خراب کرنے والی باتیں، تو اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے عورت کو بھی یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ رزق دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ رازق ہے، اس بات کی فکر نہیں کرنی ہے کہ میں کہوں گی کہاں سے، میں پیوں گی کہاں سے، یا وہ میرے نان نفقے کا ذمہ دار تھا، اگر وہ مجھے چھوڑ دے گا تو میں کہاں جاؤں گی، بلکہ اللہ کی اطاعت پر انسان کو توکل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یغنی اللہ، اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا کلن، ہر ایک کو، من سعاتہ، اپنی وسعتوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو نظام اور سسٹم ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بس توکل اور یقین کی بات ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بڑی وسیع حکمتوں والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی حکمتیں ہیں، جس طرح نکاح کرنے میں حکمتیں ہیں، اسی طرح ایسے جوڑے جن کا بسنا ناممکن ہو جائے ان کی علیحدگی میں بھی حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنے اور ان کے مطابق عمل کرنے